رب یہ چیزیں دے کر پھر کہہ رہا ہے مجھے دو گے تو میں تمہیں بدلے میں جنت دوں گا اور جنت کی بہاریں دوں گا. اسے کہتے ہیں سب کچھ ہے بھی اپنا، پھر اپنے کو کہہ کے یہ تو لے لے اور مجھے دے، اس کے بدلے میں تجھے کچھ اور بھی دوں گا. ہمارا وجود اور تمام تر نعمتیں ہیں اللہ کی، اور میرے رب نے کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے لا تحصوها، تم انہیں شمار نہیں کر سکتے. جو کچھ اس نے تمہیں دیا وہ اس کے بارے تم سے سوال بھی کرے گا، پوچھے گا. تو یہ مال اور جان بھی اس کی ہی نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں دے گے پھر مجھے اور آپ سے کہہ رہا ہے مجھ سے سودا کر. دنیا میں کسی سے بھی سودا کرو گے نا، خطرہ لگا رہتا ہے کہیں مال لے کے کھا نہ جائے، کہیں پرافٹ کی بجائے لاس نہ ہو جائے، کہیں نفع کی بجائے نقصان نہ ہو جائے، کہیں اعتماد کی بجائے دھوکہ نہ مل جائے، یہ ڈر لگا رہتا ہے. پر رب تمہیں کہتا ہے مجھ سے تجارت کر لو، سودا کر لو، نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. اور وہ قرآن مجید میں موجود ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بلا شبہ اللہ تعالی نے مومنوں سے خرید لی ہیں ان کی جانیں اور ان کا مال. خریدار اللہ تعالی ہے، بیچنے والا وہ مومن ہے، اور جس چیز کو بیچا گیا ہے وہ جان اور مال ہے. اور ثمن اور قیمت کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جان تم دو، مال تم دو، اور میں رب تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں بدلے میں جنت دوں گا. یہ میرے تم سے وعدے ہیں، پر کرنا کیا ہے میرے مولا؟ کیونکہ یہ تو تجارت نظر آ رہی ہے،
کوئی گندم کی تجارت تو نہیں، کوئی چاولوں کی، کوئی کوٹھیوں اور کوئی محلات اور بحری شپ کی تجارت تو نہیں ہے، سی پیک کی تجارت تو نہیں ہے۔ میرے مولا یہ کون سی تجارت ہے جس کے بدلے میں جنت ملنے لگی ہے؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ کرنا تم نے کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہے، ووٹوں کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، ایوانوں میں پہنچنے کے لیے نہیں، محلات میں اترنے کے لیے نہیں، زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں۔ تمہارا ایم، ماٹو اور مشن ہونا چاہیے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، دست بدست ہو جاتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اور ان کا مشن یہی ہوتا ہے ہم جمہوریت کو نہیں چاہتے، ہم اسلام کو چاہتے ہیں، ہم اسلام کو نافذ کریں گے، ہم تمہاری کفریہ جمہوریت کو نہیں مانتے۔ اور پھر اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ جانیں دیتے بھی ہیں اور جانیں لیتے بھی ہیں، کبھی اپنی جان دیتے ہیں اور شہادت کے رتبے پہ فائز ہو جاتے ہیں، اور کبھی ان کی جان لے کے انہیں جہنم میں پہنچا دیتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ اور فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ جھوٹے وعدے نہیں، یہ سیاستدانوں والے وعدے نہیں، یہ حکمرانوں والے وعدے نہیں، یہ میں اللہ کے وعدے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، سچے وعدے ہیں، اور یہ وعدے یہ عام دستاویزات میں نہیں ہیں، میثاق جمہوریت میں نہیں ہے، اور دنیا اقوام متحدہ کے ریکارڈوں میں نہیں۔ یہ کون سا ریکارڈ ہے؟ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ عام ریکارڈ نہیں، یہ خاص ریکارڈ ہے جو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور قرآن میں بھی ہے۔ ڈرنا نہ تم، کہیں اللہ اپنے وعدے کو پورا تو نہیں کرے گا، یہ تمہیں ڈر لگا ہوا ہے، کہیں عام لوگوں کی طرح وعدے تو نہیں ہیں۔ فرمایا سنو میرے وعدے کیا ہیں۔ من اوفا بعہدہ من اللہ، کون ہے اللہ تعالی سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا؟ سب سے زیادہ اللہ تعالی ہی اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ اور میرے پیغمبر ان مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سی خوشخبری؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، انہیں خوشخبری سنا دو اس بیع کی جو بیع انہوں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کی ہے، اس کی خوشخبری سناؤ انہیں، اور انہیں کہو جان جاتی ہے تو جانے دو، مال جاتا ہے تو جانے دو۔ تم سمجھتے ہو جان چلی گئی ہے،
تم سمجھتے ہو مال چلا گیا ہے، یہ نقصان ہو گیا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، میں اللہ تمہیں یہ بتاتا ہوں، ذالک الفوز العظیم۔ اوے ایک گھاٹے دا سودا نہیں جے، ایک کامیابی والا سودا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو پروردگار نے جان اور مال کا تذکرہ کر کے کہا اسے معمولی نہ سمجھنا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور قیمتی چیز کے خریدار کون ہوا کرتے ہیں؟ عام بندے یا خاص ہیں جی؟ خاص۔ مومن کی چیزیں بھی خاص ہیں، جان اور مال عام نہیں ہیں، خاص ہیں۔ تو خریدار بھی کیا ہوا؟ جو ٹھکانہ ملے گا وہ بھی عام ہے کہ خاص؟ خاص ہے۔ یہ ہے اسلام کا ایک کانسیپٹ جسے کہتے ہیں قتال فی سبیل اللہ۔ ہر دور میں اللہ نے ایسے بندے بھیجے ہیں جو اس کے دین کو اونچا کر دیتے ہیں، بلند کر دیتے ہیں، عزت سے سرفراز دیتے ہیں، اپنی جانیں دے کر اور اپنا مال دے کر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی میں سے تھے جنہوں نے اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ دین اسلام پر لوٹا دیا تھا۔ میرے رب نے ان کی قربانیوں کے صلے دنیا میں بھی دیے اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بنا دیا ہے۔ دنیا میں بھی رفیق، آخرت میں بھی رفیق بنا دیا ہے۔ اور دنیا میں ان کی خدمات کیا کیا بتاؤں۔ عمر فاروق تو عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس راہ پہ چل پڑا اللہ نے اس کا مقام اور رتبہ ہی بلند کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، ان گنت اور بے شمار رحمتیں ہوں، رحمت خداوندی کا نزول ہو۔ ملا محمد عمر کروڑ ہاں ان گنت اللہ کی اس پہ رحمتیں ہوں۔ ایک مرد درویش پہاڑوں سے کھڑا ہوا، اس وقت جب دنیا میں کوئی بندہ سر اٹھانا اپنی جان دینے کے مترادف سمجھتا تھا، کوئی امریکہ کے خلاف بولنا پسند نہیں کرتا تھا، وہ صحراؤں میں رہنے والا، وہ کوہستانوں میں رہنے والا۔ علامہ اقبال نے یہی تو کہا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، ایک بندہ صحرائی اور ایک مرد کوہستانی۔ کیا کہہ رہا ہے علامہ؟ کہہ رہا ہے اوے دنیا دے جنے او زمین تے دھرتی، اتھے اللہ دے حکماں نو نافذ کرن والے دو ہی بندے ہوندے نے۔ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، جو اللہ کا دین ہے، دین توحید ہے، اسے نافذ کرنے والے دو طرح کے بندے ہوتے ہیں، ایک بندہ صحرائی، واہ علامہ واہ، ایک بندہ صحرائی اور ایک مرد کوہستانی۔ بندہ صحرائی سے مراد اسامہ بن لادن، بندہ صحرائی صحرا سے اٹھ کے آیا، خدا کی قسم بن لادن کمپنی آج بھی ہے، اربوں کھربوں کا مال ہے، وہ چھوڑ کے افغانستان کے صحراؤں میں آیا ہے۔
اپنے مال کے لیے نہیں، مال تو اس کے پاس اتنا تھا کو گنتی میں بھی نہیں آتا تھا، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، اسلام کے لیے وہ بندہ آیا، وہ صحراؤں سے اٹھ کے آیا۔ اور مرد کوہستانی، کوہستان کہتے ہیں پہاڑ، تو مرد کوہستانی ملا محمد عمر مجاہد، ایک بندہ اٹھا، پھر اس کے ساتھ بندے ملتے گئے، اور اس وقت کا فرعون اور فرعون کے حواری اور ذریت وہ وہی جملہ دہرا رہے تھے جو پہلے فرعون نے دہرایا تھا، قرآن میں موجود ہے۔ 19واں پارہ جا کے سورہ شعراء خود دیکھو، جا کے تمہیں قرآن کی حقیقتیں معلوم ہوں۔ آج جو منظر بنا ہوا ہے نا، اس منظر کا زیادہ مزہ ان لوگوں کو آئے گا جو قرآن جانتے ہیں، جو دنیا داری جانتے انہیں کوئی پتہ نہیں کیا ہوا، وہ یہی کہیں گے آ گئے چھا گئے 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 فلاں، بس یہ۔ جو قرآن جانتے ہیں انہیں پتہ ہے منظر کیا بنا ہے۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا اور کہا موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے اور موسیٰ کو ہرانا ہے۔ میرے رب نے موسیٰ کو کہا موسیٰ گھبرا نہیں، القی عصاک، موسیٰ یہ سارے مل کے بھی آ جائیں، یہ میدان تیرے سامنے وہ سانپوں کا بھرا ہوا، وہ لاٹھیاں، وہ رسیاں جو جادو کی وجہ سے سانپ نظر آ رہی ہیں، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، یہ گویا کہ دوڑتے ہوئے سانپ نظر آ رہے ہیں۔ موسیٰ گھبرا گئے۔ میرے رب نے کہا نا میرے موسیٰ لا تخف، اوے میرے موسیٰ ڈر نہیں، میں رب تیرے ساتھ ہوں، لاٹھی کو پھینک۔ جب لاٹھی کو پھینکا فرمایا میرا موسیٰ ذرا منظر دیکھنا، وہ لاٹھی اژدہا بنی، اس نے ایک سانس کھینچا اور سارے کا سارا میدان صاف۔ کافروں کی، جادوگروں کی ملمس سازی، بڑے ہتھیار، بڑی ٹیکنالوجی، بڑے ہیلی کاپٹر اور بڑے جہاز، B-52 جیسے طیارے اور ٹیکنالوجی لے کے آئے اور کہا یوں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور وہی جملے اس فرعون نے بولے تھے، یہ مٹھی بھر لوگوں کو ہم ختم کر دیں گے۔ فرعون نے بھی کہا تھا، موسیٰ کو کہا تھا اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ۔ قرآن ہر دور کے لیے ہے۔ کہنے لگا یہ جماعت لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ تھوڑی سی جماعت ہے۔ اِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں اِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، ہم ایک خوفناک جماعت ہیں، ہم سپر پاور ہیں اور ہم دنیا کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے۔ یہ اس فرعون نے بھی کہا تھا، اور اس فرعون بش نے بھی کہا تھا، اس کے حواریوں نے بھی کہا تھا، ہم ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے افغانستان کی زمین کو، ہم تباہ و برباد کر دیں گے، یہ مٹھی بھر مجاہدین ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ اور اس وقت بھی
جو اللہ کے دین کو جانتے تھے، جنہیں پتا تھا کہ بدر میں مدد اللہ کی کیسے آئی، احزاب میں مدد اللہ کی کیسے آئی، حنین میں مدد اللہ کی کیسے آئی، تبوک میں مدد اللہ کی کیسے آئی، جنہیں تو یہ منظر پتا تھا وہ اس وقت بھی یہی کہتے تھے انتظار کرو، ان قریب اللہ اس چھوٹی سی جماعت کو تم پر غالب کر دے گا۔ اور اس زندہ باد ذات نے، اصل تو وہی زندہ باد ذات ہے نا، اس زندہ باد ذات نے آج انہی چند لوگوں سے پوری سپر پاور کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ اور ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، میرے مرشد دعا کر رہے ہیں، قرآن موجود ہے، قرآن مجید میں سورہ انفال میں موجود ہے، پروردگار کے سامنے میرے نبی یہ دعا کر رہے ہیں، فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ میرے نبی وہ وقت یاد کرو جب تم رب سے فریاد کر رہے تھے میرے مولا مدد فرما، یہ تھوڑی سی جماعت ہے اور مقابلے میں تعداد زیادہ ہے، میرے مولا مدد فرما۔ میں رب نے وعدے کیے انی ممدکم، انی ممدکم، میں پکا وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری مدد کروں گا۔ کیسے میرے مولا؟ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین جو پرے باندھے ہوئے لگاتار اتر رہے ہوں گے۔ میرے نبی گھبرا نہیں، یہ ہماری طرف سے بشارت بھی ہے، اور وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ ہاں میرے نبی یاد رکھنا، یہ ہزاروں کے لشکر، یہ لاکھوں کے لشکر، یہ پوری دنیا کا اسلام کے مقابلے میں آ جانا، یاد رکھنا اسلحے سے جنگ نہیں ہوتی، ڈالروں سے جنگ نہیں ہوتی، ہیلی کاپٹروں سے جنگ نہیں ہوتی۔ جنگ کیسے ہوتی ہے؟ من نصر الا من عند اللہ، میرے نبی اللہ کی مدد آئے تو فتح ملتی ہے۔ پڑھا کرتے تھے ہم، ہزاروں نے لاکھوں کو وہ شکست دے دی ہے۔ میرے رب نے کہا ایمان والو گھبراؤ نہیں، میں تمہیں آج کی صدی میں منظر دکھا رہا ہوں۔ منظر ذرا دیکھنا، وہ افغانستان کی سرزمین جہاں ایک مرد مجاہد کھڑا ہوا اور دنیا کی سپر پاور
48 ممالک نیٹو، ان سب کو اس نے چیلنج کر دیا ہے۔ اور امریکہ نے کہا تھا آج کچھ جرنل زندہ ہیں، پاکستان کے جرنیل زندہ ہیں آج، جن کو بش نے یہ کہہ کے بھیجا تھا انہیں یہ پیغام دو ہم تم پر زمین کو تنگ کر دیں گے۔ ملا عمر نے کہا تھا اللہ اللہ، مجاہد نے کہا تھا زمین ساری اللہ کی ہے، اور تمہیں وقت بتائے گا زمین کس پر تنگ ہوتی ہے اور کس پر کشادہ ہوتی ہے، یہ تمہیں وقت بتائے گا۔ وہ وقت آج 20 سال کے بعد آ گیا ہے، وہ سامنے ہے منظر، اور قرآن اللہ کا کہہ رہا ہے، سورہ احزاب، گھر جا کے قرآن کھولنا، یہ منظر دیکھنا، پھر تمہیں یقین آئے گا جو میرے رب نے قرآن میں باتیں کی ہیں وہ آج حقیقت کی دنیا میں سامنے آ گئی ہیں۔ میرے رب نے فرمایا مومنوں کا حال یہ ہے، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کچھ کامل مرد ہیں، لفظ کیا بولا؟ رجال، لفظ کیا ہے؟ رجال، کامل مرد۔ کامل مرد دا مطلب کی میداناں وچ کھلون والے نسن والے نہیں، او نہیں جڑا جو مکہ لہراندا سی، یاد جے جنہیں اپنی مسجداں تباہ کیتیاں نے تے آپریشن کیتے نے مدرسیاں دے اتے، آج کتھے وے ہیں؟ آج وہ مشرف کہاں ہے؟ آج بش اور مش کہاں ہے؟ سارے آج ٹونی یہ سارے کدھر گئے؟ ہم اس وقت بھی کہا کرتے تھے اللہ نے ان طالبان ان مجاہدین کو فتح دینی ہے اور دے کے رہے گا، اور ٹیکنالوجی کے جو عبادتیں کرنے والے تھے وہ کہتے تھے نہیں یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ دور اور تھا تلواروں والا، وہ دور اور تھا نیزوں والا، آج تے کی یہ جہاز، آج کی نے ہو دنیا دی ٹیکنالوجی، آج نہیں انج ہو سکتا۔ میرے رب نے کیا انجی ہوئے گا، انجی ہوئے گا، جن میں چاہنا ہوں انجی ہوئے گا۔ اور میرے رب نے وہ کیا، وہ لشکر نکلا ہے، اور اللہ نے اس لشکر کی تائید اس طرح فرمائی ہے، زمین پر جدھر بھی وہ رخ کرتے تھے آگے لوگ بھاگ جاتے تھے۔ تم سمجھتے ہو پتہ نہیں وہ کوئی جن ہے، وہ پتہ نہیں کوئی چیز ہے، کیا چیز ہے؟ نہیں، قرآن پڑھو، تمہیں قرآن بتاتا ہے رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کچھ مرد وہ کامل مرد جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا وہ سچ کر دکھایا۔ وعدہ کیا اللہ تعالی اگر آپ نے جان دی ہمیں، میرے مولا ہم جان لگا دیں گے، تیرے دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، یہ وعدہ کر لیا۔ اور وعدے کی تکمیل کیسے ہوئی؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ اپنی باری کو پورا کر چکے ہیں۔ جلال الدین حقانی رحمہ اللہ، مولا محمد عمر رحمہ اللہ، اسامہ بن لادن رحمہ اللہ، یہ اپنی باریوں کو پورا کر چکے ہیں اور کچھ انتظار میں ہیں۔ منہم من ینتظر، وہ انتظار میں ہیں۔ میرے مولا نس کے ٹر گیا، پھر دوبارہ کدرے میدان لا،
دوبارہ میدان لگے، ہم پھر ان سے بدلہ لیں گے۔ اور فرمایا میں رب نے کیا کیا، خیبر کا منظر بیان کیا، مسلمان داخل ہو رہے ہیں نبی کی معیت میں، اور یہودیوں نے جب یہ دیکھا وہ بھاگ کے کلوں کے اندر چھپ گئے۔ اور میرے مرشد کو میرے رب نے فرمایا منظر یوں بنا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، میرے نبی ہم نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یہ رعب کا آ جانا، یہ خوف کا طاری ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ 11 دن کے اندر، کتنے دن لگے؟ 11 دن۔ ملا عبد الغنی اللہ اس کی حفاظتیں فرمائے، اس نے روس کے میڈیا پہ یہ اعلان کیا ہم چاہیں تو 2 ہفتے میں فتح کر لیں۔ دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے دنیا کا میڈیا یہ ہو ہی نہیں سکتا، 2 ہفتے میں ان ٹرینڈ فوج، ٹرینڈ فوج 3 لاکھ کو شکست دے دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ملا میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، یہ سارا میڈیا میں 2 ہفتے پہلے موجود تھا یہ منظر۔ اور میرے رب نے، ذرا جملہ سننا، میرے رب نے اس مرد مجاہد کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ان کی لاج رکھی ہے اور کہا میرے بندے تیرے منہ سے کلمے نکلے 2 ہفتے تو دور کی بات ہے، میں چند دنوں میں سارا کچھ تیری جھولی میں ڈال دوں گا۔ دنیا کہہ رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا، قابل فتح نہیں ہو سکتا۔ چند مجاہدین داخل ہوئے ہیں اور گولی بھی نہیں چلی، اللہ نے انہیں وہاں پہنچا دیا جہاں کل اسلام کے باغی تھے۔ آج وہاں اسلام کے ماننے والے پہنچے ہیں، چند بندے پہنچے ہیں، اندر داخل ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کابل کی زمین پہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، میرے مولا 20 سال لڑتے رہے ہیں، ماں باپ کی قربانیاں دی ہیں، بہن بھائیوں کی قربانیاں دی ہیں، بیوی بچوں کی قربانیاں دی ہیں، میرے مولا تیری مدد کی وجہ سے آج ہم اس دھرتی پہ کھڑے ہیں۔ کفر تو ہمیں کھڑا نہیں ہونے دیتا، پر میرے مولا تیری رحمت کا آج ہمیں یقین ہے۔ اور جو ہی وہ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، اللہ اللہ، غور کرنا، جو ہی وہ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں جہاں امریکہ دنیا کا شیطان اور دنیا کا دہشت گرد ٹیررسٹ اور اس کے حواری، انہوں نے اپنا پٹھو بٹھایا تھا، امت مسلمہ کا غدار بٹھایا تھا اس کرسی کے اوپر، وہ امریکہ نے بٹھایا تھا۔ جملہ دھیان سے، وہ امریکہ نے بٹھایا تھا، اور پگڑی والے، داڑھی والے، بندوقوں والے، انہیں رب نے اٹھا کے یہاں کرسی پہ بٹھا دیا۔ اور منظر یوں بنا ہوا ہے، جو
امریکہ کے لائے ہوئے تھے، امریکہ بھی بھاگا اور غلام بھی بھاگ گئے، اور اللہ کے شیر انہیں رب نے پہاڑوں سے اٹھا کے کہا آؤ اس کرسی پہ بیٹھو، یہ کرسی، یہ اقتدار میں نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ اور وہ اقتدار پہ بیٹھے، وہ کرسی پہ مجاہدین بیٹھے، انہوں نے کسی بت کا نام نہیں لیا، انہوں نے کسی امریکہ کا شکریہ ادا نہیں کیا، ان کی زبان سے تلاوت شروع ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ مجاہدین اسلام، ان کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہو رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، اور یہ منظر سامنے ہے۔ آج کفر بھاگ چکا ہے، کفر دوڑ چکا ہے، اور اللہ نے مٹھی بھر لوگوں کو غلبہ دے دیا ہوا ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور قرآن کی آیات اس صدارتی محل میں، میں بھی پڑھتا ہوں نا، آپ بھی پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، تے ختم پڑھنے والے بھی وہ بھی پڑھتے ہیں، اگے کھان واسطے وہ بھی پڑھتے ہیں، دنیا پڑھ دیے، پر آج بھی وہ میڈیا کے اوپر سننا اس مرد درویش کی زبان سے جب اذا جاء نصر اللہ نکلی ہے، اس نے کپ کپی طاری کر دی ہے وجود کے اوپر، اور وہ رو رہے تھے، فاتحین قبضے کرنے والے ایسے نہیں ہوا کرتے۔ میرا مرشد مکے میں داخل ہو رہا ہے، رمضان المبارک ہے، 10 رمضان المبارک ہے، 8 ہجری ہے، 10,000 قدوسیوں کا لشکر لے کے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف آ رہے ہیں، اور راستے میں مدینے میں داخل، مکے میں داخل ہونے سے پہلے ایک مقام آیا ہے مر الزہران، وہاں اللہ کے نبی نے کہا پڑاؤ ڈال لو، اچھے سارے مجاہدین کی کرو، بسیرا کر لو۔ پھر آپ نے فرمایا رات کے وقت وقفے پہ روشنیاں لگانا، آگ جلا دینا۔ جنگی حکمت عملی تھی۔ جب رات کا وقت ہوا، ادھر مشرکین کی طرف سے چند بندے، جن میں ابو سفیان بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، حکیم ابن حزام بھی تھے، بدیل ابن ورقہ بھی تھا، یہ سارے نکلے ہیں، دیکھیں مسلمانوں کے لشکر کو۔ جب رات کے وقت انہوں نے دیکھا، جدھر نظر جا رہی ہے وہاں محمد عربی کے غلام موجود ہیں، ایسی ہیبت بیٹھ گئی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا ہے، کہا ابو سفیان دیر نہ کر، اسلام آ چکا ہے، آج اسلام کا غلبہ ہے، دیر نہ کر اسلام میں داخل ہو جا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھا ہے، اللہ اللہ، وہ وقت بھی یاد آ گیا، بدر کی لڑائیاں، احد کی لڑائیاں، احزاب کی لڑائیاں، ساتھیوں کی شہادتیں، حمزہ کی شہادتیں ہیں اور باقی صحابیوں کی شہادتیں ہیں۔ وہ سارا منظر بھی ذہن میں آیا، پر اللہ کے نبی نے اسے اندر ہی رکھا ہے، اور آپ نے فرمایا
ابو سفیان کیا چاہتے ہو؟ فرمایا میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں اللہ کے نبی۔ اور فرمایا ابو سفیان تو نے دیکھ تو لیا ہے اسلام کی شان و شوکت اور عظمت کو، یہ تیری آنکھوں کے سامنے منظر ہے، یہ تو نے دیکھ تو لیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگے میں اللہ کے نبی میں مانتا ہوں اور میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، ابو سفیان نے بھی ہاتھ بڑھایا، نبی کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ زبان سے یہ کلمات نکلے، اسلام قبول کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس جب صبح یہ اسلام کا لشکر اس گھاٹی سے نکلے گا، ذرا ابو سفیان کو منظر تو دکھانا یہ لشکر کس طرح نکل رہا ہے۔ اور اس گھاٹی کے اوپر منظر دکھایا، وہ لشکر یوں نکل رہا ہے اور حضرت ابو سفیان دیکھ رہے ہیں، اور حضرت عباس نبی کے چچا کو کہہ رہے ہیں یہ تو آج تیرے بھتیجے کی بادشاہت لگتی ہے۔ پر حضرت عباس نے کہا نہیں، یہ بادشاہت نہیں، یہ محمد کی نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آج نبوت کا منظر ہے جو تیری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا جو اعلان ان مجاہدین نے کیا وہی اعلان کیا ہے من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے، جو مسجد میں داخل ہو جائے اس سے بھی امن ہے، جو گھر کے دروازے بند کر لے اس سے بھی امن ہے۔ اور یہ اعلان کیا آج عام معافی ہے، آپ چاروں اطراف سے مکے میں لشکر لے کے داخل ہوئے ہیں، اور سعد بن عبادہ ایک طرف سے یہ لشکر لے کے داخل ہوئے ہیں، انصار میں سے ہیں، سردار ہیں۔ انہوں نے جب نظر ماری تو دیکھا ابو سفیان جو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن جو ہی انہیں دیکھا پرانا ماضی یاد آ گیا ہے، اور گزرتے سعد بن عبادہ نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج اساں بدلے لینے نے، آج اسی جے ساڈے ساتھی شہید ہوئے نے ٹکڑے کیتے جے آج نہیں جے چھڑاں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچ گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کو وہ سپہ سالاری سے ہٹایا، ان کے بیٹے قیس بن سعد کو وہ نامزد کر دیا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرمایا آج یہ نعرہ نہیں لگے گا الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، یہ نعرہ نہیں لگے گا، آج تو نعرہ لگے گا الیوم یوم المرحمہ۔ آج اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کی، اللہ کی دی ہوئی رحمتوں کی تقسیم دیکھنی ہے تو آج محمد عربی کو دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو مہربانیوں کا دن ہے، آج تو معافیوں کا دن ہے۔ آپ حرم کے اندر چلے گئے ہیں اور آپ نے دروازہ کھلوایا، وہاں نوافل ادا کیے، پھر چوکھٹ پہ آ گئے، سامنے سردار موجود ہیں، مکے کی وادی کے وہ بڑے بڑے سردار موجود ہیں، ان کی اولادیں موجود ہیں۔ آج کانپ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا،
پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اللہ کے نبی نے پوچھ لیا بتلاؤ تو صحیح آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں معاملہ؟ کہنے لگے وابن کریم، عزت والے باپ کا بیٹا اور عزت والے بھائی کی اولاد ہے، کریم باپ کا بیٹا ہے اور کریم بھائی کی اولاد ہے، ہم تجھ سے عزت کی توقع کرتے ہیں، شریف خاندان کا ہے، تجھ سے شرافت کی توقع کرتے ہیں۔ میرے نبی نے اس وقت اعلان کیا، وہ اعلان یہ تھا اذهبوا انتم الطلقاء، اوے جاؤ میں تمہانوں آزاد کر دیتے ہیں، میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی قابل گرفت معاملہ نہیں ہے، آج تم آزاد ہو جا سکتے ہو۔ اور طالبان مجاہدین اسلام انہوں نے بھی داخل ہوتے یہی اعلان کیا تھا، آج سب کو عام معافی ہے۔ وہ بے ایمان رشید دوستم، وہ بے ایمان امر اللہ صالح، وہ بے ایمان، یہ سارے بے ایمان، یہ مسلمانوں کی جانوں سے کھیلنے والے، یہ کفر کی گود میں پلنے والے اور طالبان اور مجاہدین پر ظلم کرنے والے آج یہ بھی دوڑ بھاگے ہیں، اور میرے رب نے یوں ہر چیز ان کے سامنے کر دی ہوئی ہے۔ وہ آئے، انہوں نے اپنے رب کی یہ مدد کا منظر دیکھا ہے تو علامہ اقبال بھی کہنے لگ گیا ہے، جب منظر بنتا ہے تو پھر بات بھی آتی ہے نا، فضائے بدر پیدا کر، سبحان اللہ، علامہ اقبال بھی کہنے لگا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی، اور اس صدی کا کفر و اسلام کا سب سے بڑا مارکہ امریکہ اور اس کے حواریوں نے یہ کہا تھا امریکہ کو شکست دینے والا کوئی نہیں، اور اس نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، یہ سپر پاور بنا تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا میں سب تو وڈا رب ہوں، یہ دعویٰ کیا تھا نا، اور کہا تھا صلیبی جنگوں کا کیا ہے آغاز ہے، مجاہدین نے آکھیا تو پتر آغاز کر، اسی اختتام کر دیتے ہیں، تو آغاز کر۔ اور اس کی وہ گیت گانے والے آج کدھر گئے؟ گئے ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اللہ نے اسلام اور اہل اسلام کو کیا دی ہے؟ عزت دی ہے۔ میرے نبی بھی جب مکے میں داخل ہو رہے تھے کالی پگڑی سر پر تھی، ہے جی کیڑی پگڑی؟ کالی پگڑی سر دے اتے سی، تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی تے سوار سن، حضرت اسامہ بن زید نال سن۔ کون؟ خارش تے ہو جاندی ہے نا، ہے جی اسامہ نا نہیں لینا، نا نہیں لینا،
میں فتح مکہ سے مماثلت کر رہا ہوں تو عجیب عجیب منظر آ رہے ہیں. نبی کے پیچھے بیٹھے ہوئے اسامہ. ملا عمر دے پیچھے کون سی؟ منظر عجیب ہے. اور میرے نبی جب داخل ہوئے اونٹنی پہ سوار تھے، کجاوے پر آپ کا سر لگ رہا تھا، اینج گردن نہیں سی، اینج سی. اور میرے مرشد نے بتایا فاتحین اس انداز سے داخل ہوتے ہیں کہ ان کی وہ گردنیں جھکی ہوتی ہیں اور وہ اپنے رب کی تسبیح و تقدیس میں ہوتے ہیں، اور آپ کی زبان مبارک سے یہی صورت جاری تھی جو مجاہدین اسلام نے صدارتی محل میں پڑھی تھی. یہی صورت تھی جو نبی کی زبان سے تھی، اور آپ کہہ رہے تھے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ چکی ہے اور فتح مل چکی ہے. اب یہ سمجھنا، ذرا غور کرنا منظر پر، میرا مرشد اکیلا چلا تھا صفا پہاڑی تے، ہیں اکیلا. کیا لینا چاہتے تھے؟ ذرا اب آ جاؤں گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر. کیا لینا چاہتے تھے؟ مکہ کی زمین، مال، رشتہ، سرداری، اقتدار. کیا کہہ رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ لگایا تھا میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے مرشد نے 22 سال 23 سال اسی پہ پیرا دیا ہے، اور میرے رب نے وہ جھولی میں ڈال دیا ہے. ذرا اگر منظر کو دیکھوں نا تو ذرا غور کرنا. 13 سال کا دینے ہیں جی مکی تے 8 ہجری چ فتح ہو رہا ہے مکہ تے رمضان المبارک کے 20 سال پورے ہوئے نے تے اللہ نے کی دے دیتی ہے فتح. کنے سال ہوئے نے پورے؟ 20 سال. مماثلتاً دیکھتے جاؤ، اللہ نے فتح دے دی ہوئی ہے. فتح ملی ہے تو میرے مرشد نے یہ نہیں کہا میں روم اور ایران جو اس وقت کی سپر پاور تھیں میں ان کا قانون نافذ کروں گا. میرے مرشد نے کہا آج کیا ہوگا؟ زبان سے یہ کلمہ نکل رہا تھا، یہ یاد کر لو، لا الہ الا اللہ وحدہ. یہ زبان سے نکل رہا تھا اس وقت، لا الہ الا اللہ وحدہ، او اس اکیلے کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ سب کا بڑا ہے، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے. یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر قیدیوں کو جب تبلیغ کی ہے تو قیدیوں کو تبلیغ کرتے ہوئے وہ جملہ بولا تھا جو جملہ رب نے قرآن بنا دیا ہے، اور آج وہ جملہ صادق ہو رہا ہے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، کیا جدا جدا رب بہتر ہیں؟ کیا جدا جدا رب؟ جاپان نے معیشت دینی ہے، رب بنایا ہے نا ہم نے. ساڑی حکومتاں بھی کہہ رہی ہیں نے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کیا کہتی ہے. میں کہتا ہوں کنوں پہ ویکھتے ہو؟ او جڑے کھڈے لائن لگ گئے نے، جنہوں نے شکست ہو گئی ہے،
جڑے رسوا ہو گئے نے انہوں پہ ویکھ دیو. اج رب نے ثابت کر دیتے ہے کہ بادشاہیاں ہمیشہ اللہ دیاں نے. یہ ثابت ہو گیا ہے. تے پھر ویکھنا کدے ال جے؟ کدے ال؟ اللہ ال. اوے ویکھ لو انہاں 20 سال رب ال ویکھے, رب نے ہر شے جھولی وچ پا دتی. تسی کیوں امریکہ ال پہ ویکھ دیو, دے حواریاں ال پہ ویکھ دیو؟ انہاں دے مقدراں وچ ذلتاں نے, تے جیڑا انہاں دے نال لگے گا او بھی اشرف غنی ہویا کہ نہیں ہیں؟ اور جننے پٹھو دے نال لگے سن انڈیا ہویا کہ نہیں؟ ہاں انڈیا والو تم بھی انتظار کرو, اب تمہاری باری ہے. غزوہ ہند کی تمہید اللہ نے باندھ دی ہے. ہن آئے مجاہدین تواڈے والے پاسے. تساں بڑے ظلم کر لے رہے مسلماناں دے نال, بڑے انڈیا دے وچ تے کشمیر وچ تے اسرائیل تے دے حواری. ہن انج سمجھو زمین اتے اے چادر وچھ گئی ہے, تے اے چادر رب نے وچھائی ہے. اے سمٹن نہیں آئی, ودن آئی. امریکہ نے بھی اپنی بساط بچھائی تھی, افغانستان میں اپنی بساط بچھائی تھی. اس کے الفاظ سن لو. آج وہ کہہ رہا ہے ہم نے ڈالر بھی دیے. میں تو نہیں آکھیا, کنے آکھیا؟ امریکہ دے صدر نے. اساں ڈالر دتے نے, اساں اسلحہ دتے ہے, اساں جدید ترین اسلحہ دتے ہے, اساں اس فوج نو ٹریننگ کرائیے. پھر بھی رہ گئے نے ہیں, ایک کہندہ پھر بھی رہ گئے نے. اور مجھ درویش سے پوچھ, میں تجھے بتاتا ہوں کیوں رہ گئے ہیں. اس وجہ سے رہ گئے ہیں جو مقابلے میں تھے وہ بے سر و سامان تھے. ان کے پاس کوئی اسلحہ, کوئی طاقت, کوئی قوت, کوئی فضائی, کوئی کچھ نہ تھا, پر ان کے پاس ایک چیز تھی, وہ تھا جذبہ ایمانی. وہ جذبہ ایمانی ڈالروں سے نہیں لیا جاتا. وہ جذبہ ایمانی ہیلی کاپٹروں سے نہیں لیا جاتا. وہ جذبہ ایمانی اس طرح لیا جاتا ہے. ہمیں یاد ہے وہ وقت, میں نے اپنی زندگی میں 2 سپر پاوروں کی شکست دیکھی ہے. ایک روس کی بھی میں نے دیکھی ہے شکست, اور آج کلا امریکہ نہ کہو نا, ہاں وہ دے ساتھی سنگی بھی سارے نو شکست ہوئی ہے. میں تے یہی کہنا, ذرا منظر نو تسی غور نال دیکھو. اے او اللہ دی خالص جماعت ہے جدے مقابلے چ پوری دنیا سی. میرے جملے نو غور نہ سمجھ لو. جدے مقابلے وچ پاکستان بھی ان کے ساتھ نہیں تھا, انڈیا بھی ان کے ساتھ نہیں تھا, ایران بھی ان کے ساتھ نہیں تھا, چائنا بھی ان کے ساتھ نہیں تھا, روس بھی ان کے ساتھ نہیں تھا, اور سارے اسلامی ممالک بھی ان کے خلاف تھے. اور چلو بندہ کہندا کوئی گل نہیں, دنیا خلاف ہوئے کوئی گل نہیں, اور میرے گھر والے میرے خلاف نہ ہون, میں پوری دنیا نہ ٹکرا جاؤں گا. تے جدو گھر والے بھی کی ہو جان خلاف, تے پھر ہمت تے حوصلے ٹوٹ جاندے ہوندے نے. افغانستان بھی ان کے خلاف تھا, سارے خلاف تھے, پر میرے رب نے کہا گھبراؤ نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں. موسیٰ پیغمبر نے کہا, اور موسیٰ کی قوم کہنے لگی, اے موسیٰ, یا موسیٰ انا لمدرکون, اے موسیٰ مارے گئے ہیں. کتھے لے کے آ گئے ہیں موسیٰ؟ نہ اگے نسن جو گئے ہیں تے نہ
पिछे नसन जोगे हाँ। ओए मूसा अगे आइया पईयां नहीं मौजां ते पिछे आइया नहीं फौजां ते दरम्यान च असी फस गए हाँ। ओए मूसा तेरे ते इतमाद कीतिया सी, इंज दा साडे नाल धोखा कीते, सानू विच लिया के मरवा दित्ती है, हुण किधर जाइए? ओ आ गए ने पिछू, छड्डदे ओ भी नहीं, अगे छाल मारिए दरिया खड़दा है, किधर जाइए? अल्लाह अल्लाह, जरा कुरान के जुमले सुनना ईमान ताजा हो जाए। जब कहा मूसा मारे गए पकड़े गए, मूसा ने कहा नहीं, काला कल्ला, सुबहान अल्लाह। हाय होए कदू जुमले मूसा ने आके सन ते ईमान अज पे ताजा होता है। काला कल्ला, ओए ए हो ही नहीं सकता, असी मारे जाइए, ए हो ही नहीं सकता। क्यों? इन्ना माइया रब्बी सयहदीन। हाँ जी, ये नारा था, ये नारा मुझे आज भी नहीं भूला। रूस के वक्त ये लगाया करते थे और आज भी मुजाहिदीन ये नारा लगाते, क्योंकि जो आता है ना वो नशे में मस्त होता है, और फिरौन बन के आता है ना, कहता है मैं जमीन को कब्जे में करूंगा। और फिरौन उस वक्त नारा लगाते थे कि सुपर पावर रूस है और सुपर पावर क्या है? अमेरिका है। ये सुपर पावर के नारे लगते थे। मुजाहिदीन उन फिजाओं में, अल्लाह अकबर, खौफ की, जलालाबाद, पक्तिया, कंधार की उन फिजाओं में मुसलमान मुजाहिदीन ये नारा लगाते थे, सुपर पावर एक खुदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुपर पावर एक खुदा, सुपर पावर एक खुदा। आज मेरे रब ने साबित कर दिया है कि सुपर पावर कौन है? कौन है जी? एक अल्लाह। सारे लश्कर लेके आए। मेरे मुर्शिद ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा। आओ मेरा रब अकेला रब है। कैसा रब है? यूसुफ नबी का वो रब ऐसा है, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। वो जुदा जुदा रब बेहतर नहीं, एक रब बेहतर है, जो रब वाहिद। की मान है वाहिदा? की मान है जी? हाँ, अज क्यों मठे होए हो? अज ते उच्चा खोला। हाँ, अज रब ने दसे ला इलाहा इल्लल्लाह को गालिब करने वाली जमात आ चुकी है। ओए मोमिनो, घबराने की जरूरत नहीं, मेरी मदद हर दौर में आती है। तुम मोमिन बनो, मैं पूरी दुनिया को तुम्हारे कदमों में डालूंगा। और मैं हूं कौन? अल-वाहिदुल कहार, जबरदस्त। किदे तू है जी? नहीं, अमेरिका तो नहीं ना है जी। टेक्नोलॉजी बड़ी है जी। एटम बम भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਅਸਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਰਾਤੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अल्लाह अकबर। जरा उम्मत मुस्लिमा गौर करना, ये शैतानी मीडिया और उसके हवारी अब भी लगे हैं, बदमाश लगे हुए हैं, लेकिन जेड़े लंडे दे लिबरल सन ना, लिबरल मेरे जिसम ते मेरी मर्जी वाली, उन्होंने हुण खुडा नहीं पे लभदियां, वड़िए किथे तो जाइए किथे। और इंशाअल्लाह ये अफगानिस्तान में नहीं मामला हुआ, इसके असरात दूरस होंगे और ये सारा नक्शा जमीन पे अब फैलेगा, क्योंकि मेरे रब ने ये किल्ली लगा दी है। किल्ली लग जाए तो फिर
ہر چیز پھیل دی جاندی ہے نال نال مرکز تے لگ گیا ہے. اب یہ مرکز لگ گیا ہے اور یہ یوں پھیلتا جائے گا. یہ کہنے والے ہم زبردست ہیں، ہم زور والے ہیں، ہم طاقت والے ہیں، ہم شکست دیں گے اور امریکہ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. میرے رب نے کہا میں کھڑا کروں گا، چند لوگوں کو کھڑا کروں گا، غاروں میں رہنے والوں کو کھڑا کروں گا، سوکھے ٹکڑے کھانے والوں کو کھڑا کروں گا، زمین پر رہنے والوں کو کھڑا کروں گا، بوریا نشین کو اٹھاؤں گا. اور آج میں یہ کہتا ہوں، یہ طالبان یہ ایچیسن سے نہیں پڑھے، یہ آکسفورڈ سے نہیں پڑھے، یہ کیمبرج سے نہیں پڑھے، یہ مدرسوں سے پڑھے ہیں. امریکہ نو جڑا 20 سال خوف پیا رہا نا، پاکستان دے مدرسے ختم کرو، مسجداں ختم کرو. کیوں خوف پیا سی؟ انہوں پتہ ہے اے حق دی صدا مدرسیاں وچوں ہی آندی ہے. ڈالر کھان والے حق نہیں بول سکتے ہیں، انہاں دے ٹکڑیاں تے پلنے والے حق نہیں بول سکتے. حق وہی بولدا ہے جدے اتے اللہ دی رحمت ہوندی ہے. او مسجداں وچ نماز. اب دیکھو گورنر آ رہا ہے جی، کندھار کا گورنر آ رہا ہے سائیکل دے اتے، سبحان اللہ ہے. انڈیا دے طیارہ کھلوتے ہیں تے مجاہدین او دے اندر ٹر گئے نے، اندر جا کے انہوں ویکھدے تکدے بھی پے نے تے اوتھے بہ کے پھل بھی کھاندے پے نے تے آہدے نے اے جے ٹیکنالوجی کتھے گئی ہے؟ ساری زندگی لائی ہے امریکہ نے کدے اتے؟ ٹیکنالوجی دے اتے. میرے جملے ذرا غور نہ سنیوں. اے جڑے بت پائے نے نا اندر ترڑو بتاں نو، ساری زندگی لائی ہے امریکہ نے ٹیکنالوجی. اور ہم لوگ بھی کہتے ہیں ہم نے سائنٹسٹ بننا ہے، ہم نے فلانا بننا ہے. کوئی نہیں آہدا میں شیخ الحدیث بننا ہے، کوئی نہیں آہدا میں شیخ التفسیر بننا ہے، کوئی نہیں آہدا میں عالم بننا ہے. او کوئی غریب بندے، لیکن ساری دنیا کہندی ڈاکٹر بھی بننا ہے، سائنٹسٹ بھی بننا ہے، فلانا بھی بننا ہے، اسی سائنسدان بننا ہے. کیوں جی؟ ٹیکنالوجی ساڈے کول ہونی چاہیے. انہوں نے پوری زندگی کھپائی ہے ٹیکنالوجی بنان اتے. اللہ نے چند منٹاں ٹیکنالوجی کدے کول سٹ دتی ہے؟ طالبان کول. اے جو میرا رب جنہ پہاڑاں وچ بہ کے ٹکڑے کھا کے لا الہ الا اللہ دے درس دیتے نے، انہاں دے اللہ نے قدمہ دنیا دی ہر چیز انج ڈال دیتی ہے، ڈالر کی، خزانے کی. اور میں دس رہا تانوں ہن میڈیا لگے نا پراپوگنڈا کرن. کی پراپوگنڈا؟ عورتوں کا کیا بنے گا؟ سن دے پے ہو نا؟ عورتوں کے حقوق کا کیا بنے گا؟ وحشی درندے آگے ہیں، عورتوں کے حقوق کا کیا بنے گا؟ 20 سال جو تساں افغانستان تے کابل تے باقی علاقیاں چے انہاں بچیاں دیاں عزتاں پامال کیتیاں نے، او دا کی بنے گا؟ امریکہ دے حواریاں نے جو ظلم پائے نے، او جڑی بمباری ہوندی سی او دے تھلے ربوڑ مردے سن. کون مردے سن؟ معصوم بچے تے عورتاں. ادو نہیں یاد آیا عورتوں کے حقوق؟ عورتوں کے حقوق کے دعوے داروں بتاؤ مجھے، امریکہ میں عورتوں کو سڑکوں کے اوپر کپڑے اتار کے کون لے کے آیا؟ مسلمان لے کے آئے. اسپین، اٹلی، یورپ نظر ڈال لو، تم سمجھتے ہو عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ ان کے کپڑے اتار دو تو یہ حقوق مل جاتے ہیں؟ اسلام یہ حقوق نہیں دیتا، یہ ان کا حق نہیں. یہ تم ان کے ساتھ ذلیلانہ رویہ کر رہے ہو. حق چاہتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں حق کیا ہے. منظر ذرا قرآن و حدیث سے ہو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے نا. آؤ میں تمہیں بتاؤں عورتوں کا حق کیا ہے. میرے مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے.
صحابہ بھی بیٹھے ہیں اور قیدیوں کو لایا جا رہا ہے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت کو بھی لایا گیا۔ اس عورت کے ہاتھ بندھے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور اسے دربار نبوی میں لایا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے دوڑ پڑے ہیں، اور انسانی حقوق کے چیمپئن اور انسانی حقوق کے نعرے لگانے والوں، NGOs بنانے والوں، آؤ ذرا میرے محمد عربی کا منظر دیکھنا۔ آپ اٹھ کے دوڑے ہیں اور آپ نے چادر اپنی وہ اتار کے اس عورت کے سر پہ ڈال دی ہے۔ عورت بھی معمولی نہیں، وہ عدی ابن حاتم کی بہن ہے، صفانہ ہے، حاتم تائی کی بیٹی ہے، قبیلہ بنو طے کی عورت ہے، سردار کی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی نے یوں دوڑ کے چادر سر پہ ڈال دیا ہے۔ صحابہ متعجبانہ انداز میں دیکھ رہے ہیں، یہ کیا منظر ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے، یاد رکھو میں نے چادر اس لیے ڈالی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ قیدی ہے، پر سن لو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ محمد عربی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عورت آئے، کوئی بیٹی آئے، چاہے وہ کافر کی کیوں نہ ہو، اور وہ ننگے سر آئے۔ اس لیے میں نے کافرہ کی بیٹی ہے، بیٹی مسلمان کی بھی ہو اور بیٹی کافر کی بھی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ میں نے چادر اس لیے اڑائی ہے، اور اسلام کو گالیاں دینے والوں اور عورتوں کے حقوق بتانے والوں، اسلام تو چادریں اڑا رہا ہے، تم بے ایمانو چادریں کھینچ رہے ہو، تم لباس اتار رہے ہو، تم نے منڈیوں میں عورتوں کو بٹھایا ہے، تم نے بازاروں میں عورتوں کو بٹھایا ہے، تم نے عورتوں کی تصویریں لگا کے انہیں گلی محلوں کے کھیلنے والا پرزہ بنایا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام تمہیں کہتا ہے یہ عورت کیا ہے، ماں کی صورت میں ہو تو اللہ نے جنت کو قدموں تلے رکھا ہے، بہن کی صورت میں ہو تو اللہ نے محبتوں کا مرکز رکھا ہے، بیوی کی صورت میں ہو تو اللہ نے عفت و حیا کا مرکز بنایا ہے۔ تم اسلام کو کہتے ہو، مسلمانوں کو کہتے ہو، مجاہدین کو کہتے ہو، عورتوں کے حقوق کا کیا بنے گا؟ تمہارے پاس قرآن نہیں، ہمارے پاس قرآن ہے۔ تمہارے پاس سورہ نساء نہیں، ہمارے پاس سورہ نساء ہے۔ تمہارے پاس سورہ نور نہیں، ہمارے پاس سورہ نور ہے۔ ہمیں پتہ ہے عورتوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ تم نے عورتوں کو بازاروں کی زینت بنا کے کہا یہ عورتوں کے حقوق ہیں، یہ عورتوں کی تذلیل ہے، عورتوں کے حقوق نہیں ہے۔ عورتوں کے حقوق وہ مجاہدین اسلام جانتے ہیں۔ عورتوں کے حقوق اگر تم نے پوچھنے ہیں تو مریم سے پوچھ لو۔ کس سے پوچھو؟ مریم سے پوچھ لو۔ کون سی مریم؟ ہماری عورت نہیں، تمہاری عورت ہے۔ نام اس کا ریڈلی ہے۔ وہ مجاہدین طالبان جب 2001 میں امریکہ حملہ کرنے لگا، وہ ان کی قید میں تھی، جاسوسی کا الزام لگا تھا، وہ قید میں تھی اور اس نے قید میں ہڑتال کر دی ہے۔
وہ خود اپنی آپ بیتی لکھتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے سارے وہ طالبان مجاہدین جو پہرا دینے والے تھے، اب وہ لفظ بھی بولتی ہے، یہ لفظ نہ نکلے میں مجرم، تمہارا میڈیا ہے، تمہاری عورت ہے، تمہارے برطانیہ کے میڈیا میں، آزاد میڈیا میں وہ یہ بیان دے رہی ہے، کہتی ہے خوبصورت داڑھیوں والے، خوبصورت چہروں والے، اللہ اللہ، 20 سال سے امریکہ ڈھونڈ رہا تھا ذبیح اللہ مجاہد کو، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، وہ ڈھونڈ رہے تھے اسے، پہلی بار میڈیا اتے آیا ہے تے پنجابی دا میں جملہ بولا تے میں آخنا جنیاں کسراں کٹ دیتی ہیں، پوری دنیا کا میڈیا سامنے ہے، اور ذرا اس کا چہرہ دیکھنا، اس کی گفتگو سننا، مدرسوں کے پڑھے ہوئے ان میں غیرت ایمانی ہوتی ہے، ان میں جذبہ ہوتا ہے غیرت کا، اب اس کی گفتگو ہو رہی ہے دنیا کے میڈیا سے، اس کا چہرہ دیکھنا بالکل نارمل اور خوبصورت، میں کیا کہوں، باتیں پھر آ جاتی ہیں میری زبان پہ، اسی بھی خیر دے نال اپنے نو ویکھنے ہاں، اے ڈبو اے ٹلی، اسی انہاں سارے نو ویکھنے ہاں تے ویکھ کے پھر کی کرنے ہاں، بند کر دینے ہاں کہ ماشاءاللہ یہ منہ وچوں نکلنا ہے نا یہ بک بک ہی نکلنی اور ککھ نہیں نکلنا، پر ان مجاہدین اسلام وہ جب یوں داخل ہوتے ہیں ٹوٹی جوتیوں والے، سر پر وہ پگڑی باندھے ہوئے اور یہ چادر رکھے ہوئے، مجھے منظر یاد آ جاتا ہے حذیفہ بن یمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ منظر یاد آ جاتا ہے، کسریٰ کے دربار میں ہیں، سپر پاور ہے ایران، کیسر و کسریٰ یہ 2 پاور ہے، روم اور ایران، یہ ایران کے دربار میں ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے ایک وفد صحابہ کا ضیافت کا اہتمام کیا ہے اور سفارتی معاملات طے کرنے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان داخل ہوئے ہیں، کپڑے کنج دے پھٹے ہوئے، اتھے پینٹ کوٹ نہیں جان چھڑ دے، لکھ لکھ 2 لکھ دے پینٹ کوٹ ساڑھے پیسیاں دے پا کے تے باہر جاندے نے تے ملک ویچ کے آ جاندے نے، وہاں پھٹے کپڑے پہنے ہیں، اور دیکھو البدایہ والنہایہ باقی کتابیں، تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، اور تلوار نیام نہیں ہے اس کی، تلوار دی نیام کی داخل کر دینا کوئی نہیں، پر حضرت حذیفہ نے کیا کیا، تلوار کے اوپر ٹاکیاں باندھی ہوئی ہیں، یہ داخل کتنے ہو رہے ہیں، سپر پاور دے دربار وچ، ایران دے دربار وچ، وہ ٹاکیاں باندھی ہوئی ہیں اور نیزہ ہاتھ میں ہے، اللہ اللہ، مجاہدین اسلام وہ ایران کے دربار میں داخل ہو رہے ہیں اور حذیفہ بن یمان لیڈ کر رہے ہیں، نیزہ ہاتھ میں ہے، قالین ایرانی قالین مشہور ہے، وہ قالین بچھے ہوئے ہیں اور حضرت حذیفہ بن یمان کا نیزہ اور نیزے کی وہ نوک وہ یوں قالینوں کے اوپر پڑ رہی ہے اور نوک رکھ رہے ہیں اور قالین پھٹتے جا رہے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں سارے، پر جرت نہیں نبی کے یار کو روک لیں، جرت نہیں حضرت حذیفہ بن یمان کو روک تو لیں، یوں نیزہ مارتے ہوئے اور تلوار کے ساتھ ٹاکی یوں لٹک رہی ہے اور دربار میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں نبی کے غلام آ گئے ہیں، سبحان اللہ، نبی کے غلام آ گئے ہیں، اب یہاں بھی منظر بنا ہے
وہ مجاہدین وہ پگڑیاں رکھے ہوئے، وہ یہاں کندھے پہ کپڑا رکھے ہوئے، وہ ٹوٹی جوتیاں پہنے ہوئے وہ داخل ہوتے ہیں، پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے، ایسے خوبصورت جوان ہے، اور حضرت حذیفہ نے وہاں ضیافت میں بیٹھے ہیں، لقمہ نیچے گرا ہے، کھانا کھان لگے تو لقمہ ہتھوں ٹہ پہ ہے، لقمہ نیچے گرا ہے، حضرت حذیفہ نے اٹھایا ہے، صاف کیا ہے اور منہ میں ڈال لیا ہے۔ سارے غور سے دیکھ رہے ہیں، ساتھی بھی ساتھ ہیں، کونی ماری ہے، اوے حذیفہ کی پیا کرنا ہے، اوے دنیا ویکھ دی پیا تے کی پہ کرنا ہے، نہ کر بےزتی ہو جائے گی یا۔ سمجھ گئے بات، حضرت حذیفہ نے یوں سر اٹھایا ہے اور کہا میرے مرشد نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لقمہ زمین پہ گر جائے اسے صاف کر لو اور لقمے کو کھا لو، ہو سکتا ہے اللہ نے اسی لقمے کے اسی حصے میں برکت رکھی ہو، اور تم مجھے گھور رہے ہو اور یہ بھی نظریں مجھے دیکھ رہی ہیں، میں کیا کہتا ہوں، أَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي بِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں ان احمقوں کی وجہ سے؟ یہ احمق ہیں، یہ دنیا او کہنے والے طالبان یوں ہیں، طالبان یوں ہیں، طالبان یوں سامنے آئے ہیں، پریس کانفرنس کی ہے، ساری دنیا نے وہ پریس کانفرنس دیکھی ہے، سوال بھی کیے ہیں، سوالوں کے جواب بھی دیے ہیں، پر میں تو کچھ اور سمجھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ بندہ بول رہا ہے پر تائیدیں میرے رب کی ہیں، او میرے بندے بول تو اور نصرت میری ہوگی، تائید میری ہوگی، اور یہ کلمات نکل رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی ہے، کیسے آئی ہے؟ 20 سال مارے کھا کھا کے، غاروں میں چھپ چھپ کے، مقابلے کر کر کے، نیٹو 48 ممالک ہیں اور پوری دنیا ان کے خلاف ہے، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، دنیا کی جدید ٹیکنالوجی ہے اور جہاز ہے، سب کچھ موجود ہے، پر میرے رب نے کیا کیا؟ فرمایا ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں اور طالبان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ یہ عام گروہ نہیں، یہ وہ گروہ ہے جس کے بارے میں رب نے فرما دیا ہوا ہے، وہ گروہ یہ ہے، میں وعدہ کر چکا ہوں، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو، اور یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا میرے رب نے جو انہیں فتح دی ہے، یہ فتح اسی سلسلے سے جڑ رہی ہے جو میرے مرشد کو اللہ نے مکہ کی فتح دی ہے، جو بدر کی فتح دی ہے، کیونکہ وہاں بھی نعرہ یہ تھا لا الہ الا اللہ، یہاں بھی نعرہ ہے لا الہ الا اللہ، اور سارے معبودان باطلہ کی نفی کر کے میرے نبی نے فرمایا صدق وعدہ، اس اکیلے رب نے صدق وعدہ، جو وعدہ کیا نا اپنے پیغمبر سے، وہ وعدہ کیا ہے؟ جاگ دے پہ ہیں جی، وعدہ
وہ وعدہ کیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، مکے کی قسم اٹھاتا ہوں، میرے پیغمبر تو اس شہر میں آنے والا ہے۔ آج تو میرے پیغمبر تجھے نکال رہے ہیں اور کل وقت آئے گا میں تجھے دوبارہ مکے میں لاؤں گا۔ آج تجھے نکال رہے ہیں، ملا عبد الغنی برادر اسے نکال رہے ہیں، افغانستان سے نکال رہے ہیں، زمین تنگ کر رہے ہیں۔ آج میرے رب نے 20 سال کے بعد کندھار کی زمین پہ اٹھا کے سامنے لا کے، اور میرے رب نے کراچی کی جیلوں میں ڈالا ہے، جیلوں میں ڈالا ہے، پہاڑوں میں ڈالا ہے، دشمنوں کا مقابلہ کروایا ہے۔ جس طرح میرے رب نے یوسف کو کنویں میں ڈالا اور کنویں سے ڈال کر میرے رب نے مصر کا بادشاہ بنایا ہے، اسی طرح میرے رب نے ملا عبد الغنی کو جیل میں ڈال کر، جیل سے نکال کر افغانستان کے تحت کا والی بنایا ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پہلے چڑھتی تھی، داڑھی سے چڑھتی تھی، پگڑیوں سے چڑھتی تھی، ملا سے چڑھتی تھی، اے ملے کتھوں آ گئے نے؟ اب ہر زبان پہ ہے ملا عبد الغنی، ہے سارا میڈیا پہ بول رہا ہے ملا عبد الغنی، ملا ہیبت اللہ، ہے اللہ دا روب دبدبا، ملا ہیبت اللہ، ملا عبد الحکیم، ملا عبد السلام زئی، اب ملا زبان پہ چڑھا ہے، اور میرا رب کہتا ہے جنہ دا پہرے دار میں بن جاواں دنیا انہاں نوں مٹا نہیں سکتی۔ اور میرے رب نے اس کفر اور حق کے مقابلے میں کفر کو میرے رب نے تخت و تاراج کیا ہے، اور اللہ نے اسلام کو فتح دیا ہے۔ وہ فتح کا منظر ان آیات میں بیان کر رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اور اللہ کی مدد آئی، والفتح کی مل گئی ہے، فتح مل گئی ہے۔ اور دنیا کہندی ہے ہو ہی نہیں سکدا کابل فال ہووے، ان 11 دنوں وچ کر کے آکھیا انج ہوندا جی۔ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ اور اب میں پاکستانی حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں دیر نہ کرو، ساریاں تو پہلو اعلان کرو کہ اسی اس عمارت اسلامیہ نو سب تو پہلے مننے ہیں، اور چلو جو پیچھے کر کے آئے ہو نا انہوں تو دے ہو اس گل دے نال، ہون تے اللہ نے تو آڑی اکھاں دے سامنے امریکہ تو دے حواریاں نو شکست دیتی، وہ ذلیل و رسوا ہوئے نے، اپنے منہ پہ بول دے نے کہ سانو کی ہو گئی ہے، شکست ہو گئی ہے۔ اے کنج ہویا وے، اے اللہ دی مدد دے نال ہویا ہے۔ تے فرمایا ہن لوکاں دا منظر دیکھیو، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھ لیا لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ جب اب دیکھیں گے نا عمارت اسلامیہ کو جنہوں نے کہہ دیا ہے ہم یہاں جمہوریت نہیں نافذ کریں گے، کیا نافذ کریں گے؟ شریعت نافذ کریں گے، اسلام نافذ کریں گے،
اب آگے دیکھنا لوگ اسلام میں کس طرح داخل ہوتے ہیں۔ لیکن طالبان مجاہدین کے لیے بھی وہی جملہ ہے جو میرے رب نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ میرے نبی فتح مل گئی ہے، بہت بڑی کامیابی مل گئی ہے، اب اکڑنا نہیں، اب لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا، اب زیادتیاں نہیں کرنی، کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، وہ کام روئے زمین پر کرنے ہیں جن کاموں کو دیکھ کے اللہ کی یاد آ جائے، اپنے رب کی حمد ثنا کرنی ہے، تقدیس کرنی ہے۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، سونے نبی اللہ کو کی منگ دے رہی ہو؟ بخشش۔ بخشش تے او منگ دے جیڑا گناہگار ہووے، گل سمجھ جائیو، جیڑا گناہگار ہووے تے کیوں نبی نو آکھے وستغفرہ؟ اس واسطے آکھیا ہے سونا نبی تے گناہاں تو پاک تے معصوم ہے، اے جڑی استغفار آکھی ہے نبی تسی استغفار کرو، اے میں اللہ نبی دے درجے ودھاندا جاؤں گا۔ کی ہوئے گا؟ درجے ودھاندا جاؤں گا اپنے نبی دے، اگے بھی لگیاں ودھان، جدو سونے نبی تسی پڑھو گے زبان چو میں درجے ہور ودھاندا جاؤں گا، تے میں ربی رجوع قبول کرن والا ہاں۔ ایک کچھ منظر دسیا تے آگاہی دتی ہے۔ آخری میری گل اے یہ اس زمانے چ اللہ تعالی انہاں مجاہدین دی تائید و نصرت فرمائے اور انہاں اللہ آپس وچ یکجا تے اکٹھا رکھے، اتفاق نہ رکھے، تے پروردگار جنوں دنیا پراپوگنڈا کر رہی ہے اللہ اے پراپوگنڈا انہاں اُتے ہی الٹ دے، انہاں نو اللہ عزتاں نال نوازے تے دنیا تے وکھان کس طرح اسلام دا غلبہ ہوندا ہے تے کس طرح اسلام نافذ ہوندا ہے۔ انشاءاللہ وہ منظر اسی بھی ضرور دیکھاں گے انشاءاللہ۔ جس رب نے اے منظر وکھایا فتح دا، وہ اسلام دے غلبے دا منظر بھی دکھائے گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔